الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے اندر اس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھی گئی 25 درجہ زیادہ ہے. اور یہ اس لیے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تو جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتا ہے. اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے. اور فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحم، کہ اے اللہ اس پر مغفرت اور رحمت نازل فرما. اور ولا یزال فی صلاتها ما انتظر الصلاۃ، اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہے. انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں. اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے. اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک خطا معاف ہوتی ہے. اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. یا کوئی شخص بیمار ہوتا، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا جا سکتا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا. دو حدیثیں پڑھی اور دونوں بڑی مضبوط حدیثیں ہیں. پہلی حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو دونوں بڑی مضبوط حدیثیں ہیں.
اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ پہلی حدیث میں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی کی جماعت سے نماز اکیلے نماز سے 25 درجہ زیادہ ہے۔ بعض احادیث میں 27 کا بھی ذکر ہے، تو 27 درجہ یا 25 درجہ وہ جو ہے نماز زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں نکلتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ گھر پہ وضو کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ گھر سے وضو کر کے نکلنا مسجد کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو گھر پہ وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے نکلتا ہے۔ وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء، کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی وضو میں سنتوں کا دھیان رکھتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے 3 دفعہ، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کو جھاڑتا ہے 3 دفعہ، اور پھر اچھی طرح چہرے کو دھوتا ہے 3 دفعہ، داڑھی کا خلال کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح 3 دفعہ دھوتا ہے، اور پھر سر کا مسح کرتا ہے پورے سر کا 1 دفعہ، اور پھر دونوں پاؤں کو 3 دفعہ اچھی طرح دھوتا ہے، اور پھر جو ہے نکلتا ہے۔ تو اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف نماز ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور مقصد کے لیے نکلا ہو اور چلو بھائی ابھی نکلیں تو نماز ہی پڑھ لیں گے، نہیں، مقصد نماز ہے۔ تو جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اللہ پاک اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ہر قدم پر 1 قدم اٹھایا 1 درجہ بلند ہو گیا، اور ہر قدم پہ اس کی 1 خطا معاف کرتا ہے اللہ پاک۔ اللہ اکبر۔ اور وہ درجہ بھی کتنا بلند ہوگا، ہاں، جنتوں کے درجے ہیں بھائی، اور اللہ پاک اس کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے۔ اور پھر وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر، 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، یا سنتیں ہیں تو وہ پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑے۔ وہ وضو برقرار رکھتا ہے، وضو توڑتا پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو کتنی جلدی ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں بس جلدی جلدی نماز کھڑی ہو جائے، جلدی جلدی نماز کھڑی ہو جائے۔ اگر امام صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشان اور باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، سنت پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اے اللہ اس پر صلوات نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اس پر رحم فرما۔ اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، جب تک وہ جماعت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ برابر نماز کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، صحابی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کل مسلمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو قیامت کے دن، تو پھر ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں پر اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ یہ نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لی، دکان میں نماز پڑھ لی، بازار میں نماز پڑھ لی، گودام میں نماز پڑھ لی، نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو تم پر لازم ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھو۔ اچھا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟
کیونکہ بہت سے لوگ جماعت ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے مراد جماعت سے نماز پڑھنا، کیونکہ مسجد کا مقصد یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں بھائی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ جماعت ہو گئی اور اگر بیٹھے رہیں گے تو جماعت چلی جائے گی، پھر آرام سے آ رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کا واش روم استعمال کیا، مسجد کا پانی استعمال کیا اور پھر جو ہے نماز پڑھی اکیلے، سارا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے مراد جماعت سے نماز پڑھنا۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے، جیسا کہ فلاں پیچھے رہنے والا گھر پہ نماز پڑھ رہا، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور جب تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اور جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے اور ہر قدم پر اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کی خطا کو معاف کرتا ہے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو پکا ٹھکا منافق ہوتا، کہ پتہ ہے بھائی کہ یہ منافق ہے، وہی آدمی جماعت سے پیچھے رہتا، ورنہ جو چھپے ہوئے منافقین تھے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اتنا بیمار ہوتا کہ دو آدمیوں کے درمیان اس کو سہارا دے کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تو دو آدمیوں کے درمیان اس کو لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اب میرے بھائیو سوچو ذرا کہ بات تو وہ ہے کہ بعض کیا بلکہ اکثر شاید وہی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ حاضری دیتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، وہ بھی بڑی مشکل سے، ہاں بالکل آخری میں آئیں گے، خطبہ وغیرہ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، آخری میں آئیں گے بس فٹافٹ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسے آدمی تو سوچ لے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز ہے، اور جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور ما بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی اور الکفر اور الشرک کے درمیان نماز ہے۔ اب یہ تو وہ ہیں جو کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ ایسے بھی 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر حاضری دیتے ہیں مسجد کے اندر، چلو ابھی یار 3-4 دن ہو گئے، 3-4 دن کے بعد ایک نماز، پھر 3-4 دن کو پھر ایک نماز۔ تو یہ آدمی تو سوچ لے اس کا کیا حال ہونے والا ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے تئیں نماز پوری کرتے ہیں، مگر یا تو قضا کریں گے، بالکل فجر کی قضا ہوگی، فجر کی بالکل جب سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد 8 بجے 9 بجے 7 بجے نماز پڑھیں گے یا ظہر کے وقت پڑھیں گے، اور جماعت کا کوئی اہتمام نہیں، گھر میں پڑھ گئے۔ مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن گھر میں نہیں، اور سمجھے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر تم پر لازم ہے
کہ مسجد میں نماز پڑھو، جہاں اذان ہوتی ہے، چاہے تم اتنے بیمار ہو کہ 2 بندے تمہیں گھسیٹ کر لے کر آئے، پھر بھی تم نماز کے لیے آتے ہو۔ ایک نابینا صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مطلب میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ بولا پھر جواب دو، پھر مسجد میں حاضری دو۔ نابینا صحابی کو بھی اجازت نہیں دی۔ اب جب نابینا صحابی کو اجازت نہیں دی تو پھر کسی اور کے لیے کیا اجازت دے گی؟ خود سوچ لو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اگر اس طریقے کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہر نماز کا 27 درجہ ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ پھر جب مسجد میں آتا ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب نماز جماعت کا انتظار کر رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت، دعائے برکت کر رہے ہیں۔ اب فرشتے جس کے لیے دعائے رحمت، دعائے برکت کریں تو خود سوچو وہ کتنا کامیاب۔ فرشتے جو کہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، ہاں، ایک معصوم مخلوق، معصوم مخلوقین تمہارے لیے دعا کریں تو بیڑا ہی پار ہے کہ نہیں؟ آج لوگ کتنے پریشان ہیں، ہاں، مگر اگر نماز کے لیے حاضری دو اور تم نماز پڑھ کے، سنت نفل پڑھ کے جب تم جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوگے اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور جب تک نماز کے انتظار میں ہوگے گویا کہ تم نماز کے اندر۔ اب اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا بغیرت کون ہے؟ ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے، اور اتنے سارے اجر و ثواب کو، فرشتوں کی دعاؤں کو چھوڑ رہا ہے، 27 درجہ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اب جماعت کے ساتھ کون کون نماز پڑھے گا؟ انشاءاللہ، ہاں، جماعت کے ساتھ کون کون نماز پڑھے گا؟ سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں کی پابندی کر لو جماعت کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز باقی دن پر چلنا بھی آسان ہو جائے، باقی دن پر چلنا بھی آسان۔ چہرے پہ داڑھی کو سجا لو، ہاں، پوری گپ شپ نہیں، وہ داڑھی نہیں ہوتی، پوری داڑھی، 1 منٹ کم سے کم، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو جماعت کے ساتھ، انشاءاللہ خود برکتیں دیکھو گے، خود انوارات دیکھو گے، خود تبدیلیاں دیکھو گے۔ تیار ہو بھائی؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔